سلطان اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھے ایک سرکاری فائل کے مطالعے میں مصروف تھے کہ پاس پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سر سلطان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس سر سلطان اسپیکنگ۔ سر سلطان سے بات کرائے دوسری طرف سے ایک اجنبی اور مانوس سی آواز سنائی دی اور سر سلطان یہ آواز سن کر چوم پڑے۔ سلطان بول رہا ہوں، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر سلطان نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر سلطان، میں ٹوابی سفارت خانے کا پس سیکرٹری بنجمن راس بول رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جی فرمائیے، اس وقت کیسے فون کیا؟ سر سلطان نے قدر سے ناخوشگوار لہجے میں کہا، کیونکہ ٹوابی ایک دور افتادہ چھوٹا سا ملک تھا جس کے سفارت خانے سے وزارت خارجہ کے افسران کا کچھ زیادہ رابطہ ثبت نہیں تھا۔ ایک اہم اور پوری مسئلہ درپیش ہے اور یہ مسئلہ آپ کے فائدے کا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے فائدے کا ہے، اس نے کہا۔ جی فرمائیے، میں سن رہا ہوں، سر سلطان نے جواب دیا۔ سوری، یہ فون پر بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، اشارے کے طور پر آپ اتنا بتا دیتا ہوں کہ وزارت خارجہ آج کل 0B کیس کے سلسلے سے پریشان ہے، تو اس سلسلے میں آپ کے فائدے کی ایک وجہ پیش رفت ہوئی ہے، راست نے کہا۔ 0B کیس؟ اوہ، لیکن اس کیس سے آپ کے ملک کا کیا تعلق؟ سر سلطان اس بار واقعی بری طرح چوم پڑے۔ روسیائی وزارت خارجہ کے پس سیکرٹری نے آپ سے خفیہ ملاقات کے لیے سفارت خانے کو منتخب کیا ہے، آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ اٹ از موسٹ ایمرجنسی، راس نے جواب دیا۔ روسیائی وزارت خارجہ کے پس سیکرٹری اور آپ کا مطلوب موسیقار روپ سے ہے، وہ تو آج کل تاران کے دورے پر ہے۔ سر سلطان کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ جی ہاں، سرکاری طور پر، لیکن 0B کیس کے سلسلے میں ایک انتہائی خفیہ بات چیت کے لیے وہ آپ کے ملک میں ہے۔ پلیز، اب مزید بات نہیں ہو سکتی اور ان کا فرمان ہے کہ وہ آپ سے ابتدائی بات چیت پوری طور پر مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اعلیٰ حکام تک بات آگے جانی چاہیے، اس نے جواب دیا۔ کیا ان سے فون پر بات ہو سکتی ہے؟ سر سلطان نے چند لمحے خاموشی ہونے کے بعد کہا۔ جی ہاں، کیوں نہیں، 1 منٹ ہولڈ آن کرے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد راز کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ساری سر سلطان، وہ آپ سے بالمشفقہ بات کرنے کے لیے خواہشمند ہے، وہ انتہائی سیکریسی کی وجہ سے وہ فون پر بات نہیں کرنا چاہیے، راز نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ جلدی سے اٹھے۔ انہوں نے فائل میز کی دراز میں رکھ کر اسے لاک کیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے ذہن میں واقعی بونچال آیا ہوا تھا، کیونکہ پاکیزہ کے لیے 0B کیس اس وقت موت اور زندگی کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اور موسیو گاروف کا اس طرح یہاں موجودگی اور وہ بھی ٹوابی کے سفارت خانے کے ذریعے یہ صورتحال واضح کر رہی تھی کہ اس سلسلے میں واقعی کوئی اہم ترین پیش رفت ہونے والی ہے۔ چنانچہ 5 منٹوں میں انہوں نے لباس تبدیل کیا اور پھر تیزی قدم اٹھاتے وہ پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ سیکریسی کی وجہ سے انہوں نے وہی کار چلا کر جانے کا فیصلہ کیا اور تھوڑی دیر بعد ان کا کار سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ انہوں نے سیکریسی کی وجہ سے ہی کار سائٹ پر موجود سرکاری لیک کو بھی بند رکھا تھا، البتہ صرف مخصوص نمبر پلیٹ ہی ظاہر کر رہی تھی کہ کار کا تعلق وزارت خارجہ سے ہے۔ مختلف سڑکوں سے کار گزارنے کے بعد ٹوابی کے سفارت خانے کی طرف جانے والی ایک ایسی سڑک پر پہنچے جو خاصی ویران تھی اور رات کے اس وقت وہاں ٹریفک کے نام و نشان نہیں تھے۔ وہ خاصی رفتار سے کار چلاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ یہ لخت ایک سائڈ سے اچانک ایک کار نکلا اور وہ عین سڑک پر آ کر رک گئی۔ سر سلطان نے پور قوت سے بریک لگائے اور ان کی خاص تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی کار سڑک پر کھڑی کار کے بالکل قریب جا کر رکی۔ کار میں سے 2 افراد باہر نکلے اور بجلی کی سی تیزی سے وہ سر سلطان کے کار کے دونوں طرف آ گئے۔ خبردار، باہر آ جاؤ، ان میں سے ایک آدمی نے کھلی کھڑکی میں سے مشین گن کی نال سر سلطان کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے چیخ کر کہا۔ اوہ، کون ہو تم؟ سر سلطان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے اس نوجوان نے کار کو دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور دوسرے نوجوان نے سر سلطان کو گردن سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا اور سر سلطان اچھل کر باہر سڑک پر آ گیا۔ جلدی کرو، اس کار میں بیٹھ جاؤ، جلدی، ورنہ گولی مار دوں گا، پہلے نوجوان نے چیختے ہوئے کہا اور سر سلطان مجبوراً اٹھ کر سامنے کھڑی کار کی طرف بڑھ گئے۔
انہیں واقعی انتہائی تیز رفتاری سے اس کار کی پچھلی سیٹ پر دھکیل دیا گیا جہاں پہلے سے ریوالور برادر ایک نوجوان موجود تھا۔ مائیکل، تم ان کی کار کسی جگہ چھپا دو جہاں سے آسانی سے دستیاب نہ ہو سکے، ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، اور پھر وہ بھی سر سلطان کے ساتھ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اب سر سلطان پچھلی سیٹ پر ان دونوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ آگے ڈرائیونگ سیٹ اور ساتھ والی سیٹ پر بھی دو افراد موجود تھے، اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھے اور پھر گھوم کر تیزی سے سامنے کی رخ دوڑتی چلی گئی۔ سر سلطان ہارن بیچنے خاموش بیٹھے تھے۔ اب اتنی بات وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ انہیں باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت ٹریپ کیا گیا ہے۔ تم لوگ کون ہو؟ سر سلطان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ خاموشی سے بیٹھے رہو بڈھے، اور اس بات کو غنیمت سمجھو کہ فی الحال تم زندہ ہو، ساتھ بیٹھے ہوئے ریوالور برادر نے انتہائی سطحی انداز میں کہا، اور ساتھ ہی ریوالور کی نال سر سلطان کی جسم میں مار دی۔ سر سلطان کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے، لیکن انہوں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کار کے شیشوں پر اندر سے رنگین کاغذ لگا ہوا تھا، اس لیے باہر کا سامان نظر نہ آ رہا تھا، اور ویسے بھی باہر اندھیرا تھا، اس لیے بھی وہ چاہنے کے باوجود یہ معلوم نہ کر سکتے تھے کہ کار کس طرف جا رہی ہے۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک پھاٹک میں داخل ہوئی، پھر کچھ دور جا کر رک گئی۔ سر سلطان کو باہر نکال لیا گیا اور پھر ان کی مکمل تلاشی لی گئی۔ اس کے بعد انہیں ایک راہداری سے گزار کر ایک چھوٹے سے کمرے میں لے آیا گیا۔ یہ کمرہ لفٹ کے سے انداز میں نیچے اتر گیا، اور پھر ان کو لفٹ نما کمرے سے نکل کر ایک اور راہداری سے گزرتے ہوئے بڑے ہال میں پہنچ گئے۔ اس ہال نما کمرے میں ایک طرف لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا چکر موجود تھا، جس کے ساتھ ہینڈل لگا ہوا تھا۔ سر سلطان کو اس چکر کے ساتھ منسلک بیلٹ سے باندھ دیا گیا، اور سر سلطان سمجھ گئے کہ یہ چکر انتہائی خوفناک تشدد کرنے کا ایک آلہ ہے، کیونکہ ان کے پیروں میں باندھی گئی بیلٹس کا دوسرا سرا فرش کے ساتھ منسلک تھا، جبکہ ان کی بازو اور خم پر بندھی ہوئی بیلٹوں کا دوسرا سرا چکر کے ساتھ منسلک تھا۔ اس طرح جیسے ہی چکر کو پیچھے کی طرف گھمایا جاتا، سر سلطان کا اوپر کا جسم اس کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف کھینچتا چلا جاتا، جبکہ نچلا جسم فرش کے ساتھ ہی منسلک رہتا۔ اس طرح جسم کے رگے اور اعضاء کھینچے جاتے تھے۔ انتہائی خوفناک تشدد تھا، اور پھر سر سلطان جیسے ہی عادل عمر آدمی کے لیے تو اس شدت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ سر سلطان خاموش کھڑے رہے۔ سر سلطان کو باندھنے والے پیچھے ہٹ کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو گیا، اور چند لمحوں بعد ہال کا دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر سر سلطان چونک پڑے، کیونکہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پہلے سر سلطان کو اغوا کرنے اور ہپنوٹائزم کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو سیکرٹری وزیر خارجہ سر سلطان صاحب، تم نے کیا کہ ہمارے ہاتھ کتنے لمبے ہیں، ہم جب چاہے آپ کو اغوا کر سکتے ہیں، لمبوترے چہرے والے نے انتہائی خشک لہجے میں کہا۔ سر سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش کھڑے رہے، ظاہر ان کے پاس جواب بھی کچھ نہ تھا۔ سنو، ہمیں فاکیشیا سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ایک فائل *0*1 فوری طور پر چاہیے۔ اب بولو کہ یہ فائل ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اور سنو، اس فائل کے حصول ہی تمہاری زندگی قائم ہے۔ اگر تم نے اس فائل کے حصول میں ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہیں زندہ سلامت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس لمحوترے چہرے والے نے کہا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرا فاکیشیا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سر سلطان نے بڑے باوقار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں کچھ سننا نہیں چاہتا، تعلق ہے یا نہیں جانتا، اور یہ مجھے جاننے کی ضرورت ہے، مجھے تو فائل چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ لمبوترے چہرے والے نے ہونٹ بیٹھتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، جب میں نے کہہ دیا کہ میرا تعلق نہیں ہے تو پھر بتاؤ کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ سر سلطان نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں کہا، اچھا تم فون نمبر جانتے ہو آگے X2 کا؟ لمبوترے چہرے والے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ہاں جانتا ہوں۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس لمبوترے چہرے والے کے پوچھنے پر انہوں نے فون نمبر بتا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ فون نمبر وہ کسی طرح بھی ٹریس نہ کر سکیں گے۔ آگے مان نصب ہے، مار کر فون لے آؤ، لمبوترے چہرے والے نے ساتھ موڑے غیر ملکی سے کہا، اور وہ تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ وائرلیس کی فون سیٹ لے اور اس نے اس لمبوترے چہرے والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ نان ٹریسنگ مشین آن کر دی گئی، کہیں
कहीं वो X2 हमारी ही जगह ट्रेस न कर ले। लंबोदरे चेहरे वाले ने कहा, ओह सर, मैं तो सिर्फ F3 एडजस्टर ऑन करने का हुक्म दे आया हूँ, मार्कर ने चौंकते हुए कहा। नॉनसेंस, पहले तो महफूज करो, बॉस ने घराते हुए कहा और मार्कर सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। चंदम होबात मार कर वापस और इसने इस बात में सर हिला दिया। बास ने सर सुल्तान के बताते हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। X2 चंदम होबात एक बावकार सख्त और सर्द आवाज सुनाई। मिस्टर X2 में ब्राउन बोल रहा हूँ, चीफ ऑफ रेड पेंथर सर सुल्तान इस वक्त हमारे पास मौजूद है। ये सुन लो कि अगर तुम सर सुल्तान की जिंदगी बचाना चाहते हो तो *0*1 फाइल हमारे हवाले कर दो, वरना तुम स्पून के जरिए इनकी रूह के चिलम से निकलने की आवाज़ सुन लोगे। और ये भी बता दो कि सर सुल्तान के बाद नंबर पाकिशा के वज़ीर आज़म का होगा और फिर सदर का। फाइल बहरहाल हमने हासिल कर ही लेनी है, ब्राउन ने बड़े करख्त लहजे में बात करते हुए कहा। तुम्हें किसने कहा कि ये फाइल मेरे पास है? X2 कॉलेज वैसे ही सपाटा, इस बात को छोड़ो, ये हमें मालूम है। ये भी तुम सुन लो कि तुम हमारा फोन ट्रेस नहीं कर सकते, हमने इसका बंदोबस्त पहले से कर लिया है। हाँ या न में जवाब दो, वरना सर सुल्तान की चीखें सुनने के लिए तैयार हो जाओ, ब्राउन ने कहा। तुम निचले दर्जे के मुजरिम लगते हो, तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि मुल्की सलामती के मामलात में शख्सियात की परवाह नहीं की जाती। एक सर सुल्तान क्या 10,000 सर सुल्तान की जिंदगियां भी मुल्की सलामती पर कुर्बान की जा सकती है, समझे? X2 ने इंतहाई करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, ब्राउन ने भी खुश लहजे में कहा और साथ ही इसने चक्कर के साथ मुंसलिक हैंडल पर कड़े आदमी को इशारा किया तो इसने हैंडल घुमाना शुरू कर दिया और सर सुल्तान का जिस्म तेजी से खींचने लगा। पहले चंद लम्हे तो सर सुल्तान बर्दाश्त करते रहे, लेकिन तकलीफ इस कदर शदीद थी कि फिर बेख्तियार इनके हल्क से चीखें बुलंद होने लगी। सुन लिया तुमने मिस्टर X2? ब्राउन ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। हाँ सुन ली है। दूसरी तरफ से X2 ने बड़े सर्द लहजे में कहा और इसके साथ ही राबिता खत्म हो गया। दूसरी तरफ से रिसीवर रखा जा चुका था। बंद कर दो, ब्राउन ने बुरी तरह हॉर्न चबाते हुए हैंडल वाले को इशारे किया और इसने हैंडल छोड़ दिया तो सर सुल्तान की बढ़ती हुई बेपनाह तकलीफ यकलख्त खत्म हो गई और इनका बिगड़ा हुआ चेहरा तेजी से नॉर्मल हो गया। खासा सख्त आदमी साबित हुआ है X2। बहरहाल मालूम करो हमारा मकसद हल हुआ है कि नहीं, ब्राउन ने मुंह बनाते हुए मारकर से कहा और मारकर तेजी से वापस चल गया। ये तुम्हारी अहमियत है इस मुल्क में, ब्राउन ने सर सुल्तान से मुखातिब होकर कहा। X2 दुरुस्त कह रहा है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मेरा भी यही जवाब होता, सर सुल्तान ने जवाब दिया और अब ब्राउन हैरत से सर सुल्तान को देखने लगा। वो सोच रहा था कि ये कैसा मुल्क है जहाँ लोग इस कदर उसूल पसंद वाकई हुए हैं। सर एडजस्टर ने मालूम कर लिया है, ये वो पहले वाली इमारत नहीं है, दूसरी इमारत है, मार्कर ने कमरे से में दाखिल होते हुए पुरजोश लहजे में कहा। ओह तफसीली पता मालूम हो गया, ब्राउन ने चूम कर पूछा। यस बास बिल्कुल तफसीली पता है, मार्कर ने हाथ में पकड़ा हुआ कागज ब्राउन की तरफ बढ़ा दिया। गुड, ठीक है, ये हमारा मकसद हल हो गया है, अब ये आदमी हमारे लिए बेकार है, ब्राउन ने कहा। तो उसे गोली मार दे, मार्कर ने सपाट लहजे में पूछा। अभी नहीं, उसे इसी तरह बंदा रहने दो, मुश्किल मिशन मुकम्मल होने के बाद इसका भी फैसला कर लिया जाएगा, ब्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा और तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मार्कर ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर एक एक करके वो सब इस हाल नमा कमरे से बाहर चले गए। सुल्तान इसी तरह चक्कर से बंदे अकेले हाल कमरे में खड़े रह गए। इनके समझ में नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने क्या मकसद हासिल कर लिया है। ज्यादा से ज्यादा इनकी समझ में यही बात आ रही थी कि किसी जरिए से उन्होंने दानिश मंजिल का पता चला लिया होगा, लेकिन वो जानते थे कि दानिश मंजिल नाकाबिल तस्खीर है, इसलिए ये लोग वापस आएंगे और जाहिर है इसके बाद लाजमन उन्हें कत्ल कर देना है। चुनांचे उसने वक्फे से फायदा उठाने की कोशिश के बारे में सोचना शुरू कर दिया, लेकिन इनके दोनों हाथ इनके सर के ऊपर बंधे हुए थे और चमड़े के बेल्ट की गिरफ्त कलाई ऊपर खासी सख्त थी। उन्होंने जोर जोर से बाजू को झटके दिए कि शायद बेल्ट टूट जाए, लेकिन जाहिर है बेल्ट इंतहाई मजबूत थी। फिर उन्होंने अपने हाथ सेक्टर के बेल्ट से गुजारने की कोशिश की, लेकिन बेसौद।
अचानक उन्हें ख्याल आया कि और उन्होंने अपने जिस्म को नीचे की तरफ झुकाना शुरू कर दिया। चक्कर के इनको जोर लगाने पर नीचे की तरफ घूमने लगा और इनका जिस्म नीचे झुकता आया, लेकिन हाथ ऊपर बंधे होने की वजह से इनका जिस्म एक खास हद तक आकर रुक गया। वो मजीद न झुक सकते थे और न इनका ख्याल था कि अगर इनके मुंह फेरों तक पहुंच जाता तो वो फेरों में बंधी हुई बेल्ट ही दांतों से काट देते, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ था कि ये ख्याल बचगाना था, ऐसा होना नामुमकिन था। उन्होंने एक तवील सांस लेने हुए जिस्म को सीधा किया। तो दोस्तों अब के लिए यही काफी है, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।